الحمد لله الذي لم يزل عالما عليما قادرا قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وهادينا ومرشدنا ومجينا ومدعينا وعربينا وقريشينا سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه السلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت کی دربار میں پیش کرنے کے بعد درود بر ذات سید الوجود آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دربار میں پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے پاک کلام میں سے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے اس آیات میں اللہ رب العزت نے نماز کا فرمایا ہے رب کائنات نے نماز کا حکم ہمیں فرمایا اور میرے آقا نے نماز کے فضائل بیان فرمائے کہ نماز پڑھنے والے کو اللہ رب العزت کتنا انعام عطا فرماتے ہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کہ اے لوگوں ایمان والے وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ نماز قائم کرو اپنے مال کی زکات لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے لا خوف علیہم ولا هم يحزنون نہ وہ دنیا کے اندر غمگین ہوں گے نہ میدان محشر میں وہ پریشان رب کائنات نے فرمایا ان یا ایھا الذین
یا فرمایا کہ یا ایھا الناس، کہ اے دنیا والو، میں اللہ رب العزت کا پیغام سنوں۔ جب رب کائنات کسی کے لیے کوئی چیز مخصوص کر کے بھیجتا ہے تو رب کائنات ان کا نام لے کے کہتا ہے کہ اے فلاں لوگو، تم نے یہ کام کرنا ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو جن کے بارے میں ایمان ہے، اللہ اس کے رسول کی ذات پر ایمان لائے، رب کائنات ان کو خطاب فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جو میرے آقا لے کر آئے اس پہ تم نے عمل کرنا ہے۔ میرے آقا جس کا ہمیں منع کیا اس سے تم نے رک جانا ہے۔ جو میرے آقا نے جس کو منع کیا تو تم اس کو اپناؤ گے تو پھر تمہارے پاس ایمان نہیں ہے۔ اور جس کو میرے آقا نے حکم فرمایا کہ تم اس کو اپناؤ، اس کو چھوڑ دے، تو میرے آقا نے فرمایا کہ وہ ایماندار نہیں ہے۔ ایماندار تو وہی ہے جو میرے آقا نے حکم فرمایا اس کے اوپر عمل کر دیا، جس چیز سے منع کیا اس سے رک گئے۔ اسی طرح آپ مسجد کے اندر خطبہ فرما رہے تھے، آپ نے ایک صحابی یعنی صفوں کو چیرتا ہوا آگے آ رہا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اجلس، دو صحابی وہاں مسجد کے باہر جوتا اتار رہے تھے، وہ وہاں بیٹھ گئے، یہ یہاں بیٹھ گیا۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کی وہ صحابی آپ سے غلام دھوپ میں بیٹھ گئے، اس کی کیا وجہ؟ میرے آقا نے پوچھا تو آپ وہ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ اجلس، حکم کیا ہے اسی جگہ پہ بیٹھ گئے، یہ نہیں سوچا کہ آگے جا کر چھاؤں پہ بیٹھیں گے، نہیں، آپ نے حکم فرمایا ہم وہاں پر بیٹھ گئے۔ یہی اتباع اور ایمانداری اور تابعداری ہے۔ ہم تو اپنی تعبیریں بنانا شروع کر دیتے ہیں، جب ہمارے اوپر حکم آ جاتا ہے اللہ اس کے رسول کا، اس کے اندر ہم اس سے تعبیریں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تعبیریں بنا بنا کر، یعنی پھر اس کو اپنے لیے بنا لیتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ہے۔ پھر دعویٰ کیا ہے کہ ہم سب سے بڑے ایماندار ہیں۔ ایماندار وہی تھے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، جس کو اوپر اللہ اس کے رسول کا رنگ چڑھ گیا، زبان سے کلمہ نکلا اور عمل کر دیا۔ اگر مزاج کے خلاف ہے تو پھر بھی عمل کیا، اور مزاج کے مطابق ہے تو پھر بھی عمل کر دیا۔ وہی ایماندار ہے۔ اپنے آپ کو ایماندار کہتا رہے، ایمان والا کہتا رہے، اور جب یعنی عمل کی باری ہے اس کے پیچھے ہٹ جائے تو ایمان اس کے گلے میں۔ اس لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو تم نے کیا کرنا ہے، واقاموا الصلاۃ، کہ تم نے نماز پڑھنی ہے، جو اللہ رب العزت نے ہمیں حکم فرمایا ہے نماز پڑھنے کا۔ کسی جگہ پہ فرمایا کہ ورکعوا مع الراکعین، کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم رکوع کرو۔ کسی جگہ پہ فرمایا الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جو لوگ رات کو قیام کرتے ہیں ان کے ساتھ تم قیام کرو، جو سجدہ کرنے والے ہیں تم ان کے ساتھ سجدہ کرو۔ کسی جگہ پر کیسے فرمایا، کسی جگہ پر کیسے فرمایا واقاموا الصلاۃ، تم نماز قائم کرو۔ کسی جگہ پہ فرمایا تم نماز پڑھو، کسی جگہ پہ فرمایا رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، کسی جگہ فرمایا کہ سجدے کرنے والوں کے ساتھ تم سجدہ کرو۔ ہر آدمی نے پھر اپنی تعبیر کی۔ کسی نے کہا کہ ہم نے ہر وقت نماز قائم کر رکھی ہے، جی نماز پڑھنے کی ضرورت ہے، ہماری نماز 24 گھنٹے قائم ہے۔ کسی نے کہا کہ ہم نے دل میں پڑھتے ہیں، جی ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی نے یہ کہا کہ بھی ہم تو نماز پڑھیں گے تو جو اللہ کا حکم آیا ہے اس کو یعنی تو اس کے اوپر عمل ہوگا ہمارا۔ اگر ہم پڑھیں گے نہیں تو نہ ہمارا وہ قیام ہوگا، نہ ہمارا جب دل کے اندر جو
میرے آقا کے غلام آپ نبی تھے، تو کسی ڈاکٹر اور ماہر حکیم نے بتلایا کہ تیری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، صرف کیا ہے کہ 40 دن تمہیں یعنی سر نیچے نہیں کرنا پڑے گا۔ اس کو یہ تو خبر رہتی ہے نماز پڑھتا ہے یا نہیں، یعنی سر نیچے نہیں کرنا پڑے گا، پھر تیری یعنی نظر جو ہے یہ نکی رہے گی اور ٹھیک ہو جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ مجھے نماز نہیں پڑھنی پڑے گی، تو اس حکیم اور ڈاکٹر نے کہا کہ ہاں، اس نے کہا ایسی آنکھ میں دروازہ بھی نہیں جو اللہ کی عبادت ہے۔ آج کل کوئی ہے؟ کوئی تو دکھاؤ جس کو یعنی یہ کہے کہ میری آنکھ نہ بنے اور سجدہ میرا نہ رہ جائے۔ ہر کہتا ہے سجدہ رہتا ہے تو رہنے جو آنکھ کی غلطی ہے تو صرف ہمارا دعویٰ پھر کیا ہے کہ ہم سب سے بڑے ایماندار ہیں، کہ ایماندار ہم جیسا کوئی نہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ رب کائنات نے فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ جب بندہ اپنے گھر کو چھوڑ کر بستر کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کے دربار میں قیام میں کھڑا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فرشتے جاؤ میرے بندے کو دیکھ کر آؤ کہ دیکھو کیا کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ جانتا ہے، اس کو خبر ہے تبجیل کی، فرشتے آ کر اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، جس طرح وہ قیام کرتا ہے فرشتے بھی اسی طرح قیام کرتے ہیں، وہ رکوع کرتا ہے فرشتے بھی اسی طرح رکوع کرتے ہیں، وہ سجدہ کرتا ہے فرشتے بھی اسی طرح سجدہ کرتے ہیں۔ کرنے کے بعد جب اللہ کے دربار میں چلا جاتے ہیں، رب کہنا فرماتے ہیں کیف ترکتم عبادی، میرے بندے کو کس حال میں چھوڑ کر آئے۔ کہتے ہیں رب کہنا جب گئے تو وقت قیام میں تھا، جب واپس آئے تو تحشد میں بیٹھ کر میں اللہ رب العزت کا ذکر کر رہا تھا، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کر رہا تھا۔ اس کے بعد میرا بندہ کیا مانگتا تھا؟ کہتا تھا کہ اللہ رب العزت جہنم کی آگ سے ہمیں نجات عطا فرما، جنت میں مقام عطا فرما۔ رب کہنا فرماتے ہیں اشہدوا یا ملائکتی، کہ فرشتے تم گواہ ہو جاؤ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، میں اللہ رب العزت نے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب آدمی نماز جمعہ یا نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے تو فرشتے اس انسان کے گناہوں والی گٹھلی اٹھا کر مسجد کے دروازے پہ رکھ دیتے ہیں۔ جتنی دیر وہ مسجد میں اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے یا سنتا رہتا ہے، اس کے بعد جب واپس جاتا ہے فرشتے عرض کرتے مولا کیا یہ گناہ اس کے گھر پہ رکھ دے؟ رب کائنات فرماتے ہیں فرشتے نہیں، اگر وہ بہر بھی گناہ لے کر میری دربار میں آیا اور سر جھکا کر سبحان ربی الاعلیٰ کہا اور آپ نے گناہوں کی معافی مانگی پھر واپس جائے تو وہ گناہ سر کے اوپر رکھ دیے جائے تو میرے دربار میں آنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس کے گناہ جو سر سے اتار دیے جاتے ہیں دوبارہ اس کے نہیں رکھے جاتے۔ جو آدمی صبح کی نماز پڑھتا ہے، صبح سے لے کر ظہر تک جو گناہ کرتا ہے، جب ظہر کی نماز پڑھتے ہیں صبح اور ظہر کے درمیان والے گناہ اس کو معاف ہو جاتے ہیں۔ جب عصر کی نماز پڑھتا ہے عصر اور ظہر کے درمیان والے جتنے گناہ ہیں اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ جب مغرب کی نماز پڑھتے ہیں مغرب اور عصر کے درمیان والے جتنے گناہ ہوتے ہیں وہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ جب عشاء کی نماز پڑھتا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان والے سارے گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں، اور عشاء کی نماز پڑھ کے جا کے ہو جاتا ہے یا بیٹھ کو کام پہ چلا جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عشاء اور صبح کے درمیان والے جتنے گناہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے معاف کر دیتے ہیں، یعنی اسی طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہو گیا ہے۔ تو اس لیے فرمایا نماز پڑھا کرو، نماز پڑھو گے تمہارے گھر میں بھی برکت رہے گی، اللہ کی رحمت بھی تمہارے گھر میں آئے گی۔ تم بھی نماز پڑھو، اپنی اولاد کو بھی نماز
اللہ رب العزت کے دربار میں عرض کرے گی رب کائنات یہ خود تو نماز پڑھا کرتا تھا، نماز کے فرائض سن کر آتا تھا، نماز کے فرض و واجبات اور مکروہات سن کر آتا تھا، اس نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تو نماز پڑھ، اس نے مجھے کبھی بتلایا نہیں میں نماز پڑھی نہیں۔ رب کائنات مجھے تو خبر بھی نہیں۔ رب کائنات فرمائے گا اس کو بھی جہنم بھیجو، اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے۔ فرمایا کہ بندہ نیک اور صالح ہوگا، اس کے اوپر جنت واجب ہوگی، وہ بیوی آپ نے کو کبھی نہیں کہا تو وہ بیوی اس کو جنت میں جہنم میں نہیں جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا کہ خود تو نماز پڑھتا ہے، اپنی اولاد کو تلقین نہیں کرتا، قیامت والے دن یہی اولاد کہے گی اللہ تبارک و تعالی یہ خود تو نماز پڑھا کرتا تھا، اس نے کبھی مجھے یہ نہیں کہا کہ تو بھی مسجد میں جا کر نماز پڑھ، مجھے اس نے کبھی تلقین نہیں کی یا مجھے سکھایا بھی نہیں ہے، میں کیسے نماز پڑھتا۔ وہی اولاد باپ کو جہنم کے اندر لے جائے گی۔ یہ شرط ہے کہ باپ بھی نماز پڑھے اولاد بھی تب پڑھے گی، یہ نہیں کہ باپ کہے کہ سینما میں بیٹھ کر میں فلم دیکھوں اور اولاد کو کہیں جا تو نماز پڑھنے کے لیے، کبھی اولاد بھی نماز پڑھنے کے لیے نہیں۔ وہ یہ کہتی ہے کہ تو سارا دنیا بیٹھ کر فلمیں دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، تو مجھے کہتا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ 7 سال تک اپنے بچے کو تلقین کرتے رہو کہ یہ نماز پڑھے نماز پڑھے، جب 7 سال سے بڑا ہو جائے تو میرے آقا نے فرمایا آپ نے بیٹے کو جوتے مار کر مسجد میں جا کر نماز پڑھاؤ، اگر باپ بھی نماز پڑھے گا تو اپنی اولاد کو نماز پڑھائے گا، جب باپ نماز نہیں پڑھے گا تو اولاد کو جوتے مار کر کیا نماز پڑھے گا۔ چاہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر قدم کے بدلے اس کا گناہ معاف کرتے ہیں، ہر قدم کے بدلے اس کا درجے بلند ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہر قدم کے بدلے اس کے اعمال نامے میں نیکی لکھ دیتے ہیں۔ مسجد میں آ کر دنیاوی بات نہ کرے، اگر سے سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر کہتا رہے تو زیادہ ثواب ملے گا۔ اگر کچھ بھی نہیں پڑھتا خاموش ہو کے بیٹھا رہے، جتنی دیر بیٹھا رہے گا اللہ کے فرشتے اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھتے رہیں گے، اس کا بیٹھنا بھی ثواب ہے، اس کے لیے اعمال نامے کے اندر نیکیاں لکھی جائیں گی۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ آدمی نماز پڑھ کے گھر واپس جاتا ہے، جب تک گھر نہیں جاتا تو ہر قدم پہ اس کے یعنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، درجے اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر میں اللہ کی عبادت کے لیے گیا، میں اللہ رب العزت نے اس کو بھی معاف کر دیا، اس کے گھر کے اندر رحمت بھیجی۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے رزق کے اندر کمی آ گئی ہے تو فرمایا وہ اللہ رب العزت کی عبادت کرے اور نماز پڑھے، رب کائنات اس کے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ ہم تو جا کر پوچھیں کہ ہمیں کوئی ایسا وظیفہ بتلاؤ کہ ہمارے گھر میں رزق آ جائے، اس سے اور کیا وظیفہ جو میرے آقا نے وظیفہ بتلایا ہے، دنیا کے ہزار عامر ہمیں وظیفہ بتلاتے رہے، اس لیے ایسا کوئی وظیفہ نہیں۔ لوگ نیٹ پہ دیکھتے ہیں یہ چیز پڑھ لو گے راتوں رات امیر ہو جاؤ گے، یہ پڑھ لو گے کتنی دنیا تیرے پاس آ جائے گی، یہ پڑھ لو گے یہ تمہارے پاس، لوگ پڑھ کر کے کچھ بھی نہیں۔ یا اگر میرے آقا کا وظیفہ اپنا لے تو رزق کے اندر کبھی کمی نہیں ہوگی۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو رزق بڑھانا چاہتا ہے تو پھر کیا کر، آپ نے گھر سے وضو کر کے مسجد میں آ کر جماعت نماز پڑھ، نماز پڑھنے کے بعد دعا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر گھر میں چلا جا یا اپنا کام کے لیے چلا جا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے رزق میں اضافہ کر دے گا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد کریم 70 مرتبہ روزانہ استغفار پڑھتا ہوں، حالانکہ اللہ کے انبیاء علیہ السلام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں،
ہم گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اگر خیال کریں گے تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ 70 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں کہ تم بھی استغفار پڑھا کرو، تمہارے گناہوں کی بخشش ہوگی، تمہارے رزق کے اندر اضافہ آ جائے گا۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں اس کے اندر استغفار بھی ہے، دعا بھی ہے، سب چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں یہ سب چیزیں قبول۔ اس لیے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، تم نماز قائم کرتے رہو، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر آتی رہے گی۔ میرے آقا نے فرمایا جب میدان محشر ہوگا قیامت کے دن ہر آدمی نفسی نفسی پکار رہا ہوگا، کوئی آدمی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، باپ بیٹے کا ساتھ نہیں دے گا، ماں بیٹی کا ساتھ نہیں دے گا، کوئی رشتے دار کسی کا ساتھ نہیں دے گا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی سوال کرے گا کہ یہ بندے بتلا کہ تو نے نماز پڑھی تھی یا نہیں۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں روز محشر کے جہاں خدا بابد والی کوشش ہے نماز بابد، سب سے پہلا سوال بھی یہی ہوگا کہ تو نماز پڑھی ہے کہ نہیں۔ اگر اس نماز پڑھی ہے، نماز اس کی قبول ہے تو اللہ کی دربار میں سے یعنی حساب و کتاب میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ اگر تیری نماز نہیں ہے، نماز نہیں پڑھی، پہلا سوال بھی غلط ہو گیا تو آگے کیسے بات ہوگا؟ اس لیے میرے آقا نے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تم نماز بھی 5 وقت پڑھو اور آپ نے مال کی زکات بھی دو۔ لا خوف علیہم، ایسے لوگ دنیا کے اندر بے خوف ہوتے ہیں، ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، قیامت والے دن بھی وہ پریشان نہیں، کیونکہ اللہ کی رحمت کے نیچے ہوں گے۔ جن کے اوپر اللہ کی رحمت آتی ہے بے خوف اور پریشان نہیں ہوتے۔ اس لیے جتنا حکم اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر نماز کا ذکر فرمایا اور کسی چیز کا نہیں ذکر فرمایا، 700 مرتبہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے نماز کا ذکر کیا۔ ہم اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے۔ کچھ ایسے فرقے بن گئے کہ ہم نے قائم کر کے پڑھنے کی ضرورت۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں نماز پڑھنے والوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ میں منبر میں بیٹھا ہوں جھوٹ نہیں بولتا، ایسے آدمی کے ساتھ ملاقات ہوئی، نماز پڑھنے والے تو بے وقوف ہیں، یہ تو مرتے کرتے کیا ہے نماز، کوئی نماز نہیں ہے۔ ہم پہنچے پھر کہتے ہیں ہم پہنچے ہوں، یہ اگر نماز میں نہیں تو رب کائنات نے 700 مرتبہ قرآن کے اندر ذکر کیوں کیا؟ حالانکہ اتنا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن میں کسی اور عبادت کا نہیں کیا جتنا نماز کا کیا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ بے وقوف، یا قرآن پڑھنے والوں کہتے ہیں یہ صرف جبرے چہرے ٹھیک کرتے رہتے ہیں، باقی ان کو اور کوئی خبر نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے قرآن اچھی طرح پڑھا یعنی ایک حرف کے بدلے اس کو 2 ثواب ملیں گے۔ یہ کہتے ہیں یہ جبرے چہرے سے ٹھیک کرواتے رہتے ہیں، قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قرآن پڑھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ جو قرآن کے قریب بھی نہیں جاتے تو پتہ کیا چلے گا۔ آپ یعنی 5 وقت نماز آپ بھی پڑھیں، آپ نے بچوں کو بھی پڑھیں، پھر آپ کے گھر کے اندر رحمت ہوگی، اللہ رب العزت کی رحمت آئے گی۔ اور جمعہ کے اندر اکثر لوگوں کو دیکھا ہے پھر 2 فرض پڑھ کے گھر واپس چلے جاتے ہیں، حالانکہ یہ 2 فرض نماز ہے۔ اس کے بعد اور بھی نماز ہے، جمعے سے پہلے 4 رکعت نماز سنت ہے وہ پڑھنی ہے۔ 2 فرض جو امام کے ساتھ پڑھنے ہیں وہ پڑھنے ہیں، اس کے بعد پھر 4 رکعت سنت اور پڑھنی ہے، اس کے بعد 2 رکعت اور پڑھنی ہے۔ نوافل جو بیٹھ کے پڑھتے ہیں اگر پڑھ لیں گے آپ تو آپ کا ثواب کے اندر اضافہ ہو جائے گا، اگر نہیں پڑھیں گے تو اس کا کوئی حق نہیں۔ یہ نماز جو ہے ضروری ہے، 4 سنتیں پہلی نیت یہ کرنی ہے، 4 رکعت نماز سنت پہلے جمعہ، اور 2 فرضوں کے بعد پھر نیت کرنی ہے کہ 4 رکعت سنت بعد جمعہ، اور پھر یعنی نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز سنت بعد جمعہ۔ یہ نماز لازمی ہے، یہ نہیں کہ صرف فرض پڑھ لیے نماز ہماری ہوتی، اسی طرح نماز نہیں ہوتی۔ جو اللہ رب العزت پر پیارے حبیب نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے وہ مکمل اسی طرح پڑھے، پڑھنے کے بعد ہمیں ثواب ملے گا۔ رب کائنات ہمیں
توفیق عطا فرمائے۔